اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کی آمد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ماہ ذوالقعدہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، عاشقوں کے دل میں ایک پھر سے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ غلام کریا کریا بستی بستی سے اٹھتے ہیں اور حرم کعبہ میں جا پہنچتے ہیں، اور کچھ غلام یہیں پہ رہ کر تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی بلاوا آیا ہوتا، ہم بھی رب کے گھر کا دیدار کر رہے ہوتے۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، ماہ ذوالحجہ بڑے ہی خوبصورت ایام کا ہم عنقریب استقبال کریں گے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا کرتا تھا۔ جیسے ہی ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آیا، اس نوجوان نے اس دن روزہ رکھا، یکم ذوالحجہ کو روزہ رکھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور وہ فلاں صحابی، فلاں نوجوان جو آپ کی احادیث سنا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو انہوں نے روزہ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ تم نے آج کے دن کا روزہ کیوں رکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مقدس مہینہ کہ جس مہینے میں حج جیسا عظیم فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ بڑا مقدس اور معظم مہینہ، اس کے استقبال میں نے یہ روزہ رکھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، یکم ذوالحجہ سے لے کر 7 ذوالحجہ تک ہر ایک روزے کا جو اجر ہے وہ 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا اجر ہے۔ فرمایا جس نے ان 7 دنوں میں سے روزے رکھے، فرمایا ایک ایک دن کا اجر 100 غلام آزاد کرنا، 100 اونٹوں کی قربانی کرنا اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے 8 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، فرمایا جس نے 8 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اسے 1000 غلام آزاد کرنا، 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور 1000 گھوڑے راہ جہاد میں دینے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، فرمایا جس نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اسے 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربان کرنے اور 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں راہ جہاد میں دینے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یاران محترم، برادران اہل سنت، کتنے خوبصورت یہ ایام آ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو ایام ہے وہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ کے ایام ہیں۔ اور ان دنوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ان دنوں میں جو نیک عمل کرو دوسرے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ان دنوں جو نیکی کی جائے، فرمایا صحابہ زیادہ سے زیادہ تحمید پڑھو، زیادہ سے زیادہ تحلیل پڑھو، زیادہ سے زیادہ تکبیر کہو۔ ان 10 دنوں کا جو وظیفہ بیان فرمایا گیا، فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا ورد کیا کرو۔ فرمایا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ورد کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان ایام میں، بالخصوص ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا کلام، دنیا کی گفتگو کرنے سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا اپنی زندگی میں زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ دنیا کی باتیں کرنے سے دل کالا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل بھی ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا رب سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل میلا ہوتا ہے، جس کا دل کالا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب ذوالجلال کی حمد، اس کی تعریف، اس کی تحمید اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اور یاران محترم، برادران اہل سنت، کئی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان مقدس دنوں میں
حرم کعبہ میں جا پہنچے، اور کچھ خوش نصیب جن کے نام لکھے جا چکے وہ ان قریب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جیسے ہی ہم قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کریں تو شہر مکہ، اللہ رب العزت نے اس شہر کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ اللہ جل وعلا نے 30ویں سپارے کی سورہ میں نازل فرمایا والتین والزیتون، فرمایا محبوب مجھے انجیر کی قسم، والزیتون اور مجھے زیتون کی قسم۔ اے اللہ، انجیر میں کیا ایسی خاصیت کہ تو اس کی قسم ارشاد فرمائے، زیتون میں ایسی کیا خاصیت کہ اس کی تو قسم ارشاد فرمائے، اور بھی پھل تیرے ہی بنائے ہوئے، اور بھی چیزیں تیری ہی بنائی ہوئی، لیکن انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ دو چیزیں میرے محبوب کو بڑی پسند ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، یہ دو چیزیں اللہ کے محبوب کو بڑی پسند ہیں۔ اللہ نے فرمایا انجیر کی قسم اور مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین اور مجھے عزت والے پہاڑ کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور فرمایا اس شہر امین کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم۔ حالانکہ اللہ رب العزت قسم وہاں پہ کہی جاتی ہے کہ جہاں پہ بات کو پختہ کرنا ہو، بات کی سچائی کو سامنے رکھنا ہو، قسم وہاں پہ ارشاد فرمائی جاتی ہے، قسم وہاں پہ اٹھائی جاتی ہے، لیکن اللہ جل وعلا نے قسم ارشاد فرمائی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا کلام سب سے سچا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، فرمایا اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اے مالک تیرا کلام سچا ہی سچا ہے، پھر تجھے قسم ارشاد فرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو در حقیقت مقصد یہ تھا، کلام تو رب کا سچا ہی ہے، لیکن قسم ارشاد فرما کر رب بتانا یہ چاہتا ہے میں اپنے کلام کی صداقت کے لیے نہیں، میرا کلام تو میری طرف منسوب ہے، اتنا ہی کافی ہے، میں تو بس اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ فرمایا وہذا البلد الامین، اس آیا کریمہ میں اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی دو عظمتوں کو بیان کیا۔ ایک تو اس شہر کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، اور دوسری یہ کہ اس شہر مکہ کو امن والا قرار دیا۔ فرمایا امن والے شہر کی قسم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، سورہ بقرہ شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دعا کرنے لگے، ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگے، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اس شہر مکہ میں امن کو بنا دے، اس شہر مکہ کو امن سے بھر دے، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ خراسان ایک علاقے کا نام ہے، فرمایا خراسان کا ایسا علاقہ ہے قیامت تک وہاں سے کبھی بھی برائی نہیں اٹھے گی، خراسان کے علاقے سے کبھی بھی برائی نہیں اٹھے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کی کیا خاصیت ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہم سے قبل ایک شخص آئے تھے جن کا نام ذوالقرنین تھا، ذوالقرنین نے وہ شہر فتح کیا تھا، اور فتح کرنے کے بعد اس بادشاہ نے دعا کی تھی اے اللہ اس کو امن والا بنا دے، اس کو نیکیوں والا بنا دے۔ فرمایا اس بادشاہ کی دعا ایسی قبول ہوئی قیامت تک وہاں سے نیکی پھوٹے گی، قیامت تک وہاں سے بھلائی نکلے گی، برائی نہیں نکلے گی۔ ارے ایک ذوالقرنین عادل بادشاہ ہو جن کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہو، وہ بادشاہ تھے یا وہ نبی تھے یا نہیں نبی تھے، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ ارے ایک بادشاہ دعا کرے اللہ قیامت تک کے لیے اس بستی کو امن والا بھی بنا دیتا ہے، نیکیوں والا بھی بنا دیتا ہے۔ اور سوچیں جس بستی کے لیے خود رب کے خلیل نے دعا کی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اچھا الفاظ دیکھیں آیت میں الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاذا قریہ کہ یا اللہ اس بستی کو امن والا بنا دے، کہنے لگے ہاذا بلدا، یا رب ذوالجلال اس شہر کو۔ بھئی پتہ ہے شہر کسے کہتے ہیں؟ شہر لوگوں سے بنتا ہے، شہر عمارتوں سے بنتا ہے، شہر آمد و رفت سے بنتا ہے، شہر بازاروں سے بنتا ہے، شہر سہولیات سے بنتا ہے۔ لیکن ابراہیم تو وہ اس زمانے کی بات کر رہے تھے جس زمانے میں بیت اللہ کے پاس نہ مکان تھے نہ بلڈنگ تھی،
اس زمانے کی بات کر رہے تھے، نہ وہاں پہ بازار تھا نہ کوئی عمارت تھی، اس زمانے کی بات کر رہے تھے وہاں پہ جب آبادیاں نہ تھیں، اس دور میں کہہ رہے تھے مالک اس شہر کو آباد کر دے، اس شہر کو امن والا کر دے۔ گویا کہ پیغمبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت اگرچہ اس بیت اللہ کے ارد گرد نہ مکان ہے، نہ عمارت ہے، نہ لوگ ہیں، نہ آبادیاں ہیں، نہ بازار ہیں، نہ سہولتیں ہیں، لیکن خدا کا پیغمبر دیکھ رہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کائنات کی بڑی سے بڑی بلڈنگ مکے میں پائی جائے گی، کائنات کی سب سے زیادہ آبادی مکے میں پائی جائے گی، کائنات کی سب سے زیادہ رحمت مکے میں پائی جائے گی، کائنات کی سب سے زیادہ برکتیں مکے میں پائی جائیں گی، کائنات کی سب سے زیادہ نعمتیں مکے میں پائی جائیں گی۔ کہا مالک اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور پھر کیسا امن والا ہو گیا؟ فتح مکہ کے روز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے نا، حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ، یہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے مکہ المکرمہ میں جنگ کو حرام کیا ہے، مکے میں جنگ نہیں کوئی کر سکتا کیونکہ اللہ نے اسے ہمیشہ امن والا بنایا ہے۔ فرمایا صحابہ کچھ دیر کے لیے، یہ فتح مکہ کا کچھ لمحے، فرمایا یہ کچھ لمحے اللہ نے مجھے اجازت دی، مکے کو فتح کرنے کی غرض سے یہاں پہ غزوہ کرنا پڑا، لیکن فرمایا ان کچھ لمحوں سے پہلے اور اس کچھ لمحوں کے بعد قیامت تک اللہ نے اس شہر مکہ میں جنگ کو حرام کر دیا ہے۔ کتنا امن والا فرمایا صحابہ یہاں کے درخت بھی نہ توڑنا، یہاں کی گھاس بھی نہیں توڑ سکتے، یہاں کوئی شکار بھاگ کر مکے میں آ جائے تو اس کو شکار بھی نہیں کر سکتے، یہاں شکار کرنا بھی حرام ہے، یہاں قتل کرنا بھی حرام ہے، یہاں جھگڑا کرنا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ یہاں مکے کی گھاس کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ اتنا امن والا اس کو بنا دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا یا رب ذوالجلال اس شہر مکہ کے باسیوں کے لیے وَأَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس مکے میں رہنے والوں کے لیے پھل اور انہیں وافر مقدار میں رزق عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے جو کہا یہاں کے کھانوں میں برکت ہوگی، کائنات کا پھل امنڈ کے یہاں پہ آ جائے گا، کائنات کا رزق امنڈ کے سارا ادھر کو آ جائے گا۔ لیکن فرمایا ابراہیم قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره، فرمایا ابراہیم تو نے تو مسلمانوں کے لیے مانا، تو نے تو مسلمانوں کے لیے مانگا، تو نے تو اہل ایمان کے لیے مانگا، تو نے تو ان کے لیے مانگا جو اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، لیکن اے ابراہیم میں تو یہودیوں کا بھی خدا ہوں، اے ابراہیم جو مجھے نہیں نہ مانتا میں تو ان کا بھی خدا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ کسی مہمان کو بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نکل گئے، مہمان کو ڈھونڈ کر لے کر آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چل کھانے سے پہلے میرے رب کا نام لے، بسم اللہ پڑھ۔ وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو مجوسی ہوں، میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چل اٹھ میرے دسترخوان سے، جب تو میرے رب کا نام نہیں لیتا تو میں کون تجھے ہوتا ہوں اپنے دسترخوان پہ بٹھانے والا۔ وہ اٹھ کر کے تو چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے وحی کا نزول فرمایا ابراہیم تجھے پتہ ہے اس کے چہرے پہ سفید رنگ کے بال آ گئے ہیں، جب سے پیدا ہوا ہے نا آج تک خدا تیرا رزق دے رہا ہے، وہ مجھے نہیں مانتا، وہ روز میرا انکار کرتا ہے، روز میری نافرمانی کرتا ہے، لیکن میں اسے روزانہ رزق دیتا ہوں، اور آج تو نے اسے یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ تو میرے رب کا نام نہیں لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے گئے اور اسے تلاش کر کے لے کر آئے، اسے پھر سے اپنے پاس بٹھایا۔ اس بندے نے پوچھا ابراہیم تجھے کیا ہوا؟ تو نے تو کہا تھا جو رب کا نام نہیں لیتا میں اسے کھانا نہیں کھلاتا۔ کہا ماجرا یہ ہے میرے رب نے فرمایا ہے وہ روزانہ تجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ روزانہ تجھے دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تیرے رب نے یہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں میرے رب نے یہ فرمایا ہے۔ وہ بندہ بھی کہنے لگا پھر ایسا کر مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی مسلمان کر دے، میں بھی پھر رب کو مانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے تو ایمان والوں کے لیے مانگا،
تو نے تو اہل ایمان کے لیے مانگا، لیکن قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، فرمایا لیکن اے ابراہیم میں تو کافروں کا بھی رب ہوں، جو کفر کرے گا نا کفر کرے گا میں ان نعمتوں میں سے اسے بھی دوں گا، لیکن ہاں مومنین کو زیادہ ملیں گی، قلیلا کافروں کو ان نعمتوں میں سے تھوڑا ملے گا۔ ہاں کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے مالک ہم نے تجھے نہیں مانا تھا، تو نے ہمیں کون سا دیا تھا؟ کہا نہیں ثم اضطره الى عذاب النار، لیکن وہ یہ اس گمان میں نہ رہیں کہ اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو اب وہ جو مرضی کرتے پھرے، فرمایا کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو انہیں جہنم میں پھینکوں گا، انہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر مکہ کے لیے دعائیں کی۔ اسی طرح اس شہر مکہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شہر مکہ کو ام القریٰ کہا، فرمایا کہ ام القریٰ ومن حولہا، ام القریٰ کہتے ہیں، کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں مرکز کو، قریٰ کہتے ہیں بستیوں کو۔ فرمایا تمام بستیوں کی جو اصل ہے نا وہ میرا مکہ المکرمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار دیکھو تو صحیح، آج نا لوگوں کو میلاد مصطفیٰ کی دلیل نہیں ملتی، آج لوگوں کو ولادت مصطفیٰ کی خوشیوں کی دلیل نہیں ملتی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یار مکے کو اللہ نے مرکز کیوں بنایا؟ بولو تو صحیح ذرا یار، اللہ نے مکے کو مرکز کیوں بنایا؟ فرمایا ام القریٰ، پوری زمین کے درمیان میں، اس کو کہا جاتا ہے یہ زمین کی ناف ہے، یہ ناف ہے نا ہمارے ہاں، اگر پاؤں کی جانب سے دیکھو تو پھر بھی درمیان میں، اگر سر کی جانب سے دیکھو تو یہ ناف پھر بھی درمیان میں۔ فرمایا مکہ بیت اللہ یہ زمین کی ناف ہے، بالکل درمیان میں ہے۔ فرمایا کائنات میں جو کہیں سے بھی دیکھے گا اسے درمیان میں پائے گا، اور فرمایا یہ زمین کی اصل ہے، یہ زمین کی بنیاد ہے، یہ زمین کا مرکز ہے، زمین کا کلا ہے۔ فرمایا نبیوں کا مرکز مکہ المکرمہ ہے، اہل ایمان کا مرکز مکہ المکرمہ ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا مکہ المکرمہ سے گزر ہوا، آپ تخت پہ بیٹھے تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اڑتے اڑتے آپ بیت اللہ شریف کے اوپر سے گزر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گزر گئے بیت اللہ رونا شروع ہو گیا، بیت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مالک میں تیرا بیت اللہ، میں تیرا گھر، اے رب ذوالجلال، ایک تیرا پیغمبر سلیمان جو اپنے تخت پہ بیٹھا اپنی فوج کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ میری سرزمین سے ہو کر گزر گیا، نہ میرے پاس ٹھہرا، نہ میرے پاس رکا، نہ میرا طواف کیا، نہ میرا حج کیا، یا رب ذوالجلال تیرا پیغمبر مجھے چھوڑ کر آگے گزر گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے بیت اللہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان قریب ایک ایسا پیغمبر بھیجنے والا ہوں، ان قریب ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ محبت تجھی سے کریں گے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کے دل میں محبت تیری ہوگی، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کی آنکھوں میں عزت تیری ہوگی۔ بیت اللہ شریف سوچو تو صحیح ذرا یار، اس مکے کو مرکز کیوں بنایا گیا؟ ہند کی سرزمین پہ آدم اترے، اللہ نے فرمایا بیت اللہ چلو، شہر مکہ میں چلو۔ ارے آدم کو مکے میں کیوں بلایا گیا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اماں حوا جدے پہ آئیں لیکن فرمایا گیا مکے میں چلو۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں آئے، زندگی بسر کرنے لگے۔ جبل ابی قبیس، ہاں یہ وہی پہاڑ جس کے دامن میں مصطفیٰ کی ولادت گاہ ہے، بولو تو صحیح ذرا یار، وہی پہاڑ جبل ابی قبیس جس کے دامن میں مصطفیٰ کا گھر ہے۔ یہاں بھی بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، ایک بزرگ تھے نا، ایک بزرگ، وہ بس جو محبت والے ہوتے ہیں نا ان کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ایک محبت والے بزرگ تھے، وہ ریاض الجنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ریاض الجنہ کے پاس بیٹھے ہوئے نا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے ریاض الجنہ کی صفوں میں جانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا، اسے جگہ نہ ملی، وہ نوجوان پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اس بزرگ نے سوچا کہ شاید کہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ وہ بزرگ اٹھ کر اس نوجوان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حضرت میری بڑی خواہش تھی میں ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھوں، لیکن جگہ نہیں میسر ہوئی۔ آپ نے کہا ریاض الجنہ میں کیوں نفل پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک، میرے گھر سے میرے ممبر تک یہ جتنا رستہ ہے نا یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بتاؤ میرے آقا یہاں پیدا ہوئے کہ وہاں پیدا ہوئے؟
میرے آقا یہاں پیدا ہوئے۔ امت کا، مفسرین کا، ائمہ کا یہی اجماع ہے کہ وہ جو خطہ ہے روضہ مصطفیٰ سے منبر تک یہی ریاض الجنہ ہے۔ لیکن محبت والوں کے انداز دیکھو کیسے ہوتے ہیں۔ کہا رسول پاک کے کرم کو محدود نہ سمجھ، ارے میرے آقا جہاں سے پیدا ہوئے، ارے اس مکان سے لے کر منبر تک سارے کا سارا خطہ ریاض الجنہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس کے گود میں، وہاں پہ ایک مکان میں میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ وہی پہاڑ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس رات میرے آقا نے چاند کو توڑا تھا، حضور جبل ابی قبیس پہ کھڑے تھے۔ وہی پہاڑ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب چاند کو ٹوٹتے دیکھا اور چکر لگاتے دیکھا، جبل ابی قبیس پہاڑ کے چکر کو کاٹتے دیکھا۔ وہی جبل ابی قبیس جہاں پہ کھڑے ہو کر میرے آقا اعلان تبلیغ کرتے، جہاں پہ کھڑے ہو کر میرے آقا اعلان نبوت فرماتے، وہی جبل ابی قبیس اس کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام کی آخری لمحات قریب آئے۔ آدم علیہ السلام نے سارے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، امت کو اکٹھا کیا، اپنی وصیت جاری کرنے لگے، کہنے لگے بیٹا مجھے اٹھا کر کہیں اور نہ لے کر جانا، مجھے یہیں پہ دفن کر دینا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، آدم وہاں پہ دفن ہونے کو کیوں ترس رہے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام مصاب رحمت بیت اللہ شریف کا جو پرنالہ ہے، اس کے بالکل نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ کی قبر مبارک ہے۔ سوچو تو صحیح، 300 انبیاء کی قبریں، حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک 70 نبیوں کی قبریں ہیں، اور بیت اللہ کے ارد گرد 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ ارے جو پیغمبر آتا مکے میں آتا، جو پیغمبر آتا حج کرنے کے لیے مکے میں آتا، ارے جو پیغمبر آتا وہ مکہ المکرمہ میں آتا، جو طواف کرنے آتا وہ مکے میں آتا۔ ارے مکے میں ایسا کیا ہونا تھا، ایسا کیا ہونا تھا کہ رب نے یہ سارے نظام کو بنایا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں کہتا ہوں ارے ولادت مصطفیٰ سے پہلے نبیوں کا آنا، نبیوں کا دفن ہونا، نبیوں کا وہاں پہ رہنا، نبیوں کا وہاں پہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا، نبیوں کا وہاں پہ حج کرنا، نبیوں کا وہاں پہ طواف کرنا، یہ گویا کہ ولادت مصطفیٰ کی تیاریوں کا مرحلہ تھا۔ اور جب ولادت مصطفیٰ ہو گئی، آج تک جو وہاں پہ ہجوم عاشقاں ہیں، یہ سارے کا سارا ولادت مصطفیٰ کی خوشیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی یہ کہے بھائی آپ نے بہت بڑی بات کر دی، جی ہم تو کہتے ہیں بھائی آج جو مکے میں دسترخوان لگ رہا ہے یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج جو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کا کوئی نام لینے والا ہے یہ بھی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج کوئی وہاں پہ طواف کرنے والا ہے یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج وہاں پہ کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج کوئی وہاں پہ مینا پہ جا رہا ہے یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ میں پھر آپ سے کہوں گا ارے مجھے بتاؤ اگر رسول نہ آتے تو بیت اللہ کو پاک کون کرتا؟ اگر میرا رسول نہ آتا تو وہاں پہ خدا کو سجدہ کون کرتا؟ ارے میرا رسول نہ آتا تو کون بتاتا کہ حج ایسے کرنا ہے؟ ارے میرا رسول نہ آتا تو کون بتاتا کہ صفا مروہ کے چکر ایسے لگانے ہیں؟ ارے بس پھر اتنا ہی کہوں گا، ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری بہاریں رسول پاک سے ہیں، ساری بہاریں رسول پاک سے ہیں۔ آخری حدیث پاک بھی سنتے جاؤ۔ کچھ لوگ حج کرنے چلے گئے، کچھ لوگ جانے والے ہیں، اور پے در پہ عمرے کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہتے اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ لیکن یاد رکھنا جو بھی مکے میں جائے، جو بھی مکے میں جائے، مکے کی تعظیم بجا لانا، مکے کی عزت کرنا، شہر مکہ کی عزت کرنا، شہر مکہ کی تعظیم کرنا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت شہر مکہ کی تعظیم کرتی رہے گی۔ آج سیلفیاں لے کر بیت اللہ کی ہم بے ادبی کر رہے ہیں، آج وہاں پہ پکنک میلے منا کر ہم بیت اللہ شریف، ہم مکہ المکرمہ شریف وہاں کی بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا جب تک میری امت میرے شہر مکہ کی عزت کرتی رہے گی، میری امت خیر پہ جمع رہے گی، بھلائی باقی رہے گی، بھلائی پر قائم رہے گی۔ فرمایا جب میری امت شہر مکہ کی تعظیم کو اپنے دل سے نکال دے گی،
بے ادبی شروع کر دے گی، فرمایا پھر اللہ اس قوم کو ضائع کر دے گا۔ وہاں پہ جانے کا فائدہ اسی بندے کو ہے جس نے مکے کی بھی عزت کی ہے، جس نے مدینے کی بھی عزت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا